بعض لوگ رویے پڑھ لیتے ہیں اور بعض الفاظ بھی نہیں سمجھ پاتے۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ انسان جب تک چاہے جانے کی آرزو رکھتا ہے وہ کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ جو کسی ماں کے 7 بیٹے ہوئے اور 6 جنت میں گئے اور 7واں دوزخ میں، تو ماں کو جنت میں تلاش نہ کرنا، وہ تمہیں 7ویں بیٹے کے ساتھ دوزخ میں ملے گی۔ ایک انسان دوسرے انسان کی محبت کو کبھی نہیں جیت سکتا۔ کچھ عرصے کے لیے شرابور ضرور ہو سکتا ہے، مگر مکمل طور پر اس بارش میں رہ نہیں سکتا۔ دنیا میں سب سے امیر انسان وہ ہے جسے سچی محبت نصیب ہوئی ہو۔ زندگی سے موت تک کئی راستے ہیں، جس راستے پر بھی جاؤ گے اس کی کچھ راحتیں ہوتی ہیں، اس میں کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں، کچھ اس راہ پر چلنے کے تمغے ہوتے ہیں، کچھ قیمتیں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ دراصل راہ اختیار کر لو، کسی راستے پر پڑ جاؤ، وقفہ اتنا لمبا ہے کہ مسافر کا سانس اکھڑے ہی اکھڑے۔ ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جن کے لیے آپ کو بعد میں معافی مانگنی پڑے۔ جو شخص سب سے بڑی چیز کی خواہش رکھتا ہے اسے راتوں کو جاگنا پڑے گا۔ جلدی میں افسوس ہے، لیکن صبر اور دیکھ بھال میں سکون اور سلامتی ہے۔ سب سے عقل مند وہ ہے جو کسی کو معاف کر دے۔ اگر آپ کسی بیوقوف سے مدد لے رہے ہیں تو آپ خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہر کوئی دوسروں کی حامیوں پر تنقید کرتا ہے، لیکن اپنی حامیوں پر اندھا بن جاتا ہے۔ صحت اور خوشی انسان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ اپنی جیب میں موجود تھوڑے پیسوں پر گزارا کرنا کسی سے بھیک مانگنے سے بہتر ہے۔ کسی سے دل لگ جانے کو محبت نہیں کہتے، بلکہ جس کے بنا دل نہ لگے اسے محبت کہتے ہیں۔ محبت چلی جاتی ہے اور محبت کی عادت، ہاں وہ بھی چلی جاتی ہے۔ سب کچھ چلا جاتا ہے، نہیں جاتا تو نامراد محبت کر لینے کا پچھتاوا نہیں جاتا۔ میرے ہر اداس پل میں میرا ساتھ چھوڑ جانا، یہ کہاں کی الفتیں ہیں، یہ کہاں کا عشق جانا۔ اللہ کی محبت کی کوئی مثال نہیں۔ اس کی محبت اس پھول کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے محسوس کرنے لگو گے تو ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی۔ اور یاد رکھو، تم اسے بھول بھی جاؤ نا، وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا۔ قرآن میں اس رب کی باتیں پڑھو تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ اتنی محبت مجھ سے، یا اللہ میں اس قابل نہیں۔ اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری کائنات جھولی میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں، چاہ سے بڑھ کر بھی ایک اور شے ہے، مقدر، جو بدلتا نہیں بدل دیتا ہے۔ جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے تو پھر وہ دینے میں تھوڑی دیر کرتا ہے تاکہ تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دے۔ اگر اللہ تمہارے ذہن سے کسی چیز کا خیال نہیں نکال رہا تو وہ اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو۔ مرد کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جب اس کی محبت کسی اور کے ساتھ ہو۔ اس بات پر اس کو نیند تک نہیں آتی، مرتے دم تک ذہن میں جلتا ہے،
ہونہار مرد بھی اس حالت میں کسی چیز کے قابل نہیں رہتا۔ ایسی عورت خوش نصیب ہوتی ہے جس کو ایسا مرد ملے